تکبیر تشریق یہ آخری یہ جو عشرہ ہے نا، یہ عشرہ، اس پورے عشرے کے اندر تکبیر تشریق پڑھتے رہنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ صحابہ کرام بازار میں چلے جاتے تھے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، سب بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہیں۔ لیکن کچھ جیسے ہمارے ہاں تو صرف ان 5 دنوں کو ہم نے ضروری کر لیا۔ ان 5 دنوں کے اندر تو واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کریں گے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک 23 نمازیں بنتی ہیں۔ تو اس میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ 1 دفعہ پڑھنا اونچی آواز سے۔ ہم نے دیکھا لوگ شرم کرتے ہیں، آج بھی دیکھا میں نے، نہ دائیں طرف والے کی آواز آئی نہ بائیں طرف والے کی آواز آئی، پتہ نہیں کیا شرم کرتے ہیں ہم۔ بھئی اونچی آواز سے پڑھو، صحابہ کرام پڑھتے تھے تو مسجد گونج جاتی تھی، اور ہم پتہ نہیں شرم کرتے ہیں یا پڑھنی نہیں آتی۔ تو اونچی آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لو ہمارا اخلاص ہے جی، ہم چپکے سے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے۔ بھائی سنت جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، تبھی قبول ہوگا وہ عمل۔ جہاں آہستہ پڑھنا وہاں آہستہ پڑھیں گے، جہاں اونچا پڑھنا وہاں اونچا پڑھیں گے۔ اپنے پاس سے دلیل نہیں بنانی، تو اونچی آواز سے پڑھنا۔ عورتوں کو بھی بتائیں کہ وہ یاد رکھیں، سامنے کہیں لکھ کے لگا لیں، تکبیر تشریق کا لفظ لکھ لیں، وہ ان کو یاد آ جائے گا نماز کے بعد۔ اور اگر بھول جائیں تو جماعت میں تو یاد آ جاتا ہے کہ دوسرے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خود بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھول جائیں تو جب تک کوئی اور عمل نہیں کیا، نماز کے خلاف کسی سے بات نہیں کی، کوئی اور کام نہیں کیا تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بالکل رہ جائے تو استغفار کریں۔ اور ویسے نفلی طور پہ پڑھیں گے تو وہ نفلی ہوگا۔ تو تکبیر تشریق کا اہتمام ہو۔